کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ جو چاہتا ہے کہ میں قرآن کے اس حکم پہ عمل کروں وہ مل کے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ۔ کون زہرہ بطول جس کا ذکر پوری روئے زمین پر مکمل ادب اور احترام کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا ذکر کبھی بزم ملائکہ میں ہو تو ذاکر ملائکہ کا سردار جبرائیل ہوتا ہے، جس کا ذکر کبھی بزم ملائکہ اور ساکنین عرش کے درمیان ہو تو ذاکر ہوتا ہے خود خدا۔ توجہ پڑھتے ہو نا حدیث کے ساتھ، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں، گواہ ہو جاؤ، آسمان کا شامیانہ لگایا میں اللہ نے ہے لیکن ان کی محبت میں، زمین کا فرش بچھایا میں اللہ نے ہے لیکن ان کی محبت میں، دریاؤں کو روانی دینے والا میں اللہ ہوں لیکن ان کی محبت میں، سمندروں کو طغیانی دینے والا میں اللہ ہوں لیکن ان کی محبت میں، سلسبیل کو جولانی دینے والا میں اللہ ہوں لیکن ان کی محبت میں، یہ ہوائیں چلائیں میں نے لیکن ان کی محبت میں، یہ فضائیں بنائیں میں نے لیکن ان کی محبت میں، یہ چمن میں پھول کھلائے میں نے لیکن ان کی محبت میں، پھولوں میں خوشبو عطا کی میں اللہ نے لیکن ان کی محبت۔ نعرہ حیدری۔ زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے کہہ دو کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ہر شے کا اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے لیکن بنایا ان کی محبت میں ہے جو اس چادر کے نیچے موجود ہے۔ اور جبرائیل نے پوچھا، یا رب ومن تحت الکساء، میرا اللہ ڈساتو سے یہ ہن کون؟ جبرائیل تے کو کہہ نہیں پتا، جبرائیل تو نہیں جانتا، اسی دروازے پہ تو بار بار آتا ہے۔ جبرائیل کہے گا میں جانتا ہوں لیکن میرا دل ہے آج اللہ ایسا تعارف کروائے کہ غیر آ نہ سکے، اپنا جدا نہ ہو سکے، اہل البیت کا تعارف اللہ کروائے۔ اور پھر اللہ نے ایسا جامع اور مانع، قبلہ اس جملے کو سمجھیں گے، جامع اور مانع تعارف کروایا جو قیامت تک کے لیے کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی ہے، اس کی بیٹی ہیں، اس کے نواسے ہیں، ان کا داماد ہے، ورنہ اللہ جانے امت کیا کرتی، کون سی بیٹی، کون سا داماد، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں کہ لوگ کیا سے کیا کر جاتے، اس لیے کہ ہمارے برادران ہیں، ہماری جان ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، اگر 4 ہوں تو ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، توجہ ہے، لیکن ہمیں مباہلے میں ایک نظر آتی ہے، ہمیں حدیث قصہ میں ایک نظر آتی ہے، ہمیں حق مانگتی ہوئی ایک نظر آتی ہے، جس کے احترام میں بابا کھڑا ہو جائے ایک نظر آتی ہے، جس کے دروازے پہ آیت تطہیر پڑھے ایک نظر آتی ہے، جس کی قصیدے خدا قرآن میں بیان کرے وہ ایک نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نعرہ حیدری نونی نہیں بھولنا، مل کے نعرہ حیدری۔ خدا سے جوانوں کو آباد رکھے، آپ آباد و سلامت رہیں۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کوشش کر وہ جو ایک ثابت ہے وہ بھی ناراض نہ ہو، توجہ ہے نا، وہ ناراض نہ ہو۔ ناراض ہو گئی نا زہرا تو میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ اس کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے۔ جس پہ فاطمہ راضی اس پہ اللہ راضی، جس پہ فاطمہ ناراض اس پہ اللہ ناراض۔
اللہ نے کوئی ایسا بنایا ہے فاطمہ زہرا کو، بڑی عظمتیں، بڑا مقام۔ اللہ اکبر، کس کس جملے کو بیان کروں، کون کون سی عظمت بیان کروں۔ بڑا بلند مقام ہے فاطمہ الزہرا کا۔ اللہ اکبر۔ اور چونکہ آج پھر انشاءاللہ کل خانی والے دن پھر تھوڑے فضائل پڑھیں گے، کل صرف ذکر مصائب ہوگا، بس دو چار جملے جلدی سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ اسی آیت کو عنوان قرار دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو اسی سلسلے میں دو چار معروضات پیش کر رہا ہوں، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا ہوں، دنیا سوال کرتی ہے ان لوگوں سے جو دروازے سیدہ کے گداگر ہیں، جو دروازے سیدہ سے متمسک ہیں، ان عزاداروں سے ہمیشہ پوچھتی ہے کہ یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ کہاں لکھا ہے، یہ شبی کہاں لکھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ شبی کہاں لکھی ہے، یہ جھولا کہاں لکھا ہے، یہ علم کہاں لکھا ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو جملہ سمجھ آ سکتا۔ یہ ساری جو رسمیں ہیں عزاداری کی، یہ جو ثقافت حسینی ہے، اس کے بارے میں دنیا سوال کرتی کہ کہاں لکھی ہے۔ میں نے چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی تفصیل سے اس موضوع پہ بیان کیا تھا کہ قرآن صرف حکم دیتا ہے، تفصیل پیغمبر بتاتے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو جملہ؟ تو قرآن حکم دیتا ہے، تفصیل پیغمبر بتاتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، اب کیسے پڑھنی ہے وہ ساری تفصیل پیغمبر بتائیں گے۔ قرآن نے اسی آیت میں حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے قربا سے مودت کرو۔ اب یہ طریق مودت کیا ہے؟ نبی سے پوچھو، سب کچھ مل جائے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب واضح میں موجود نہ ہو، اس کتاب مبین میں جس کا ذکر موجود نہ ہو۔ ہر شے ہے، لیکن مجھے بتائیے ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، ہم کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے؟ جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ جس بندے کو شوگر ہو وہ اپنا بلڈ، اپنا خون نکالے سرنج میں، کیا اس وہ اپنے خون کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں اس وقت شوگر لیول کتنا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، بلڈ نکال کے پریشر بتا سکتا ہے کہ لو ہے یا ہائی ہے یا بالکل نارمل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہے تو سب کچھ اسی میں، ہے تو خون میں، ہے تو بلڈ میں، پتہ تو چلے گا۔ کسی کے جگر کا کوئی مسئلہ ہے، خدا معاف کرے، وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، خدا سب کو صحت دے، تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت جگر کی گرمی کی پوزیشن کیا ہے، میرا لیور فنکشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ پیتھالوجسٹ آلے کے ذریعے دیکھے گا تو بتائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، ہے سب کچھ خون میں لیکن عام بندے کو نظر نہیں آتا، ہے سب کچھ اسی میں، اللہ نے رکھ دیا لیکن ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن میں ہے سب کچھ لیکن ان گناہگار نگاہوں کو نظر نہیں آتا، دیکھنے کے لیے معصوم کی نگاہیں چاہیے، معصوم۔ معصوم دیکھ کے بتائیں گے، لہذا خوش نصیب ہو، زمانے کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو، سنی ہو یا شیعہ، حسینیت کے راستے پہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم ان دنوں میں سلام محبت پیش کرو بطول کے لال حسین کو، نہ کسی کی باتوں میں آؤ، کہو میں تیری بات مانوں، جنت کے سردار کے ذکر میں نہ جاؤں۔ وہی لوگ کافر ہیں
توجہ، میں کسی کو میں کافر نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ انہی کو کافر کہتے ہو جو اپنا کام دھندہ سب کچھ چھوڑ کے ان دنوں میں فقط زہرا کے لال کا ذکر کرتے ہیں اور کربلا کے پیاسوں کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں جن کے غم میں رسول رویا۔ توجہ، علامہ اقبال سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق سے جھوٹی شاعریاں منسوب کی جاتی ہیں کہ بس میں اب کیا کہوں، جب شعر ہی جھوٹا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زندہ کے غم میں نہیں روتے، انہوں نے فرمایا تھا جو قاتل ہو وہ مقتول کا ماتم نہیں کرتا۔ توجہ ہے صاحبہ، اگر زندہ کے غم میں رونا منع ہوتا تو حسین کی زندگی کا پہلا دن تھا عالمین کے رسول رو رہے تھے۔ کتنی بار روئے ہیں رسول، اللہ اکبر۔ آقا رسول کریم آرام کرنے کے لیے اپنے حجرے میں گئے، کسی کو نہ بھیجنا، لیکن حسین آئے، فرمایا حسین کا راستہ نہ روکو، کسی کو نہ بھیجو، لیکن میرا حسین آئے تو حسین کو نہ رونے دینا۔ حسین گئے، نانا کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے میرے رسول کے رونے کی چیخیں بلند ہوئیں۔ بی بی ام سلمہ دوڑ کے گئیں، خیر ہو، میرا رسول رو کیوں رہا ہے؟ دیکھا کہ سینے پہ حسین بیٹھا ہے، میرے رسول کی مٹھی بند ہے، رو رہے ہیں عالمین کے رسول۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آ کے پھر جبرائیل نے مجھے بتایا ہے اور کربلا کی مٹی دی ہے جو اس مٹھی میں بند ہے، اور کہا ہے تیرا لال سرزمین کربلا پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ اگر زندہ کو رونا منع ہوتا ابھی تو حسین شہید ہی نہیں ہوئے تھے، کیوں روئے ہیں رسول؟ میرا بھائی بات سنی شیعہ کی نہیں، بات اطاعت پیغمبر کی ہے، بات سنت رسول کی ہے، بات محبت آل رسول کی ہے، بات مودت فی القربہ کی ہے۔ رو ان کو جن کے جنازوں پہ ان کی بہنوں کو نہیں رونے دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ کتنے مقامات پہ ہمارا اپنا ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہم رو پڑتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو زندہ ہوتا ہے۔ محبت رلاتی ہے، جس کے سینے میں محبت ہے نا وہ روئے گا، بھلا جس کے سینے میں محبت ہو وہ یہ سنے تو کیسے نہیں روئے گا کہ حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا لال تھا۔ آج رکھو 6 مہینے کا فرزند کہ جب میرے مولا حسین نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا، مارے گئے تھے سارے سپاہی، سارے اہل البیت، حتیٰ کہ عباس دلاور لشکر کا علمدار بھی مارا گیا، اکیلا رہ گیا غریب نینوا۔ فرمایا ہے کوئی میں غریب الوطن کی مدد کرنے والا۔ جو یہ جملہ کہا نا، خیموں سے اچانک بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب گئے تو پتہ چلا ادھر حسین نے یہ جملہ فرمایا، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ساری بیبیاں رونے لگ گئی، گویا علی اصغر کہہ رہا تھا بابا ابھی تو تیرا ایک سپاہی موجود ہے، بابا کیوں اپنے آپ کو غریب کہلواتا ہے؟ بابا میں تیری مدد کو آتا ہوں، اجرکم اللہ۔ عزادار رونے کی تیاری کرو، اور علی اصغر نے بابے کی ایسی مدد کی کہ جتنے سر نیزوں پہ سوار تھے وہ علی اکبر تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جتنے سر نیزے پہ سوار تھے نا، لوگ دیکھ کے کہتے تھے جنگ ہوئی ہوگی کربلا میں، لیکن جب معصوم علی اصغر کا سر نیزے کی نوک پہ بلند دیکھتے تھے نا، دشمن بھی رو کے کہہ دیتے تھے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ کس مذہب میں جائز ہے بچہ 6 مہینے کا ہو، اجرکم اللہ، اور اس کو ایسے مارا جائے؟
ओ मैं कैसे वो जुल्म बयां करूं, अल्लाह जाने मैं कैसे पढ़ूंगा, तू कैसे सुनेगा। हुसैन ने अपने हाथों पे लिया, अपने लाल का बोसा लिया, प्यासे लबों से प्यासे लबों का बोसा लिया। फरमाया ज़ैनब कुबरा ने, मेरा वीर जा रहे हो, इसे तो पानी पिलाते जाओ, तेरे बाद इनको पानी, इसे पानी कौन पिलाएगा। हाथों पे लिया, नाने की उम्मत से साकी करबला का लाल पानी मांगने आया, साकी कौसर का लाल। बुकरात से किसी ने पूछा था, सबसे तलख मरहला, मौत से भी कड़वा मरहला। उसने कहा था जब किसी करीम को किसी लईम से मांगना पड़ जाए। हुसैन जैसा करीम कोई नहीं, इन जालिमों जैसा लईम कोई नहीं। अज़ादारों अब खुद अंदाज़ा लगा लो, इसी वक्त के लिए हुसैन ने रोने वालों को याद किया है। अकबर के जनाजे पे बड़ा मुश्किल पहुंचा है गरीब करबला, गाजी के जनाजे पे रोया है मजलूम करबला, लेकिन तुम्हें याद नहीं किया। तुम्हें याद किया तब कहा, ओ मेरे शियो, काश तुम होते आशूर के दिन, तुम देखते मैं पानी मांग कैसे रहा था और जालिमों ने देने से इनकार कैसे किया था। अज़ादारों हुसैन ने अपने हाथों में बच्चा लिया हुआ था, खेमों से बाहर निकले। करबला में रोज़े आशूर की गर्मी थी। हुसैन ने अबा का साया बनाया। उम्मत समझी शायद हुसैन कुरान मेला लेके आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा ये कुरान तो नहीं, पर कुरान का आखिरी पारा ज़रूर है। अजरकुमुल्लाह अपने हाथों पे 6 महीने का लाल नाने की उम्मत के सामने आया, ज़हरा का लाडला, और जिसकी माँ के हक महर में सारे ज़माने का पानी था, और जिसने हुर के प्यासे लश्कर को पानी पिलाया था। एक घूंट पानी मांगने आया और पहला जुमला सुनना, या कौम कद कतल तुम शीअती व अहल बैती। ऐ लोगो, मैं आसान तर्जुमा कर रहा हूँ, तुमने मेरा कोई नहीं छोड़ा। मेरा कह देना आसान, तेरा सुन लेना आसान। हुसैन के जिगर से पूछना, तुमने मेरा कोई नहीं छोड़ा। वक़द बक़िया हाज़ा तिफ़्ल, ये बच्चा बच गया है, इस पे हालत लज़ा तारी है। फरमाते एक घूंट पानी का दे दो। अजरकुमुल्लाह, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बच्चा 6 महीने का हो वो कितना पानी पीता है। पर्दे के पीछे बैठी हैं माएँ, आज ख़ास माओं के लिए जुमला पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों, इन माओं से पूछो, जिस माँ की गोद में बच्चा होना, थोड़ी देर के लिए बच्चे को फर्श पे सुला दे, जब तक अली असगर के मसाइब बयान होते हैं। इन माओं से पूछो, अगर बच्चा छोटा 6 महीने का हो, वो पानी का गिलास नहीं पीता, माएँ अपनी उंगलियों को पानी से तर करती हैं, तर उंगलियां बच्चे के लबों पे रखती हैं, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। हाय मेरे अल्लाह, हुसैन गरीब कितना था। आज अल्लाह 9 मुहर्रम हो गई, एक रात का मेहमान है ज़हरा का लाडला। कोई बंदा शर्म न करे, 9 मुहर्रम, ओ 9 मुहर्रम, आने वाली रात की तो मोहलत दी है हुसैन ने। ये कमीने तो आज रात ज़हरा के चमन पे लोटी मारना चाहते थे। हुसैन ने फरमाया, एक रात की मोहलत दे दो, मैं अपने रब की जी भर के इबादत करना चाहता। अजरकुमुल्लाह, हुसैन ने पानी मांगा। मैं कहता हूँ, ओ कमीने, पानी नहीं दे सकते थे तो इनकार कर देते, ये जुल्म तो न करते। फिर दुनिया पूछती है शिया रोते क्यों हैं। ये सुन्नी शिया अज़ादार इसलिए रोते हैं, हुसैन ने एक घूंट पानी मांगा, जालिम ने अपनी कमान में वो तीर जोड़ा। अल्लाह गवाए, मेरे पास अब भी किताब मौजूद है। असगर का कद छोटा था, तीर ज्यादा लंबा। असगर का कद छोटा था, तीर ज्यादा लंबा था। कबीले ने तीर जोड़ा। अजरकुमुल्लाह पढ़ रहे होते हैं पढ़ने वाले, कई बार उसकी कमान में तीर जुड़ा और कई बार गिरा, इसलिए कि पीछे कनात का दामन, कनात का दामन था, बार बार हिलता था। कमीना अपना तीर भी दे। अजरकुमुल्लाह, कमीने ने कमान में तीर जोड़ा, छोटी सी गर्दन का निशाना बनाया।
جو ابھی تک نہیں رو سکا۔ عرب کے لوہار تیر بناتے تھے گھوڑوں کو گرانے کے لیے، عرب کے لوہار تیر بناتے تھے اونٹوں کو گرانے کے لیے، عرب کے لوہار تیر بناتے تھے بڑے بڑے بہادروں کو گرانے کے لیے۔ کبھی کسی لوہار نے 6 مہینے کے بچے کے لیے کوئی تیر نہیں بنایا تھا۔ عزادار اتنا بڑا تیر فراٹے بھرتا آیا، آ کے ننھی سی گردن میں لگا۔ فَذَبَحُوهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک حسین کا لال ذبح ہو گیا۔ عزادارو اگر حسین نے مضبوطی سے پکڑا نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا ادھر صغیر۔ اجرکم اللہ۔ لیکن جی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ رونے والوں کو آئندہ بھی محرم نصیب کرے۔ عزادارو اگر مضبوطی سے زہرا کے لال نے اپنے بیٹے کو پکڑا نہ ہوتا، جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا۔ لیکن ایک کام پھر بھی ہوا، جتنا بھی حسین نے پکڑا ہوا تھا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى صَدْرِ أَبِيهِ، بچہ اپنے پیاسے باپ کے سینے پہ الٹ گیا۔ اجرکم اللہ، بچے کا پہلو بدل گیا۔ اب وہ مرحلہ آیا جب خون جاری ہوا۔ حسین نے اپنے دامن میں خون لیا، آسمان کی جانب پھینکا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا، یعنی ملائکہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ آئے گا قیامت کا دن، لگے گی اللہ کی عدالت، بی بی زہرا خون پیش کرے گی، کہے گی میرے اللہ میرے اصغر کا قصور کیا؟ آئے گا قیامت کا دن، ملائکہ خون بی بی زہرا کو دیں گے، بی بی زہرا اللہ کی عدالت میں خون اصغر پیش کرے گی، میرے اللہ میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا قصور کیا؟ اجرکم اللہ۔ ہر بندہ ماتم کی کوشش کرے، ہر بندہ پرسہ دے حسین کو۔ اسی موقع پہ حسین نے رونے والوں کو یاد کیا۔ پیاسے باپ کے پیاسے سینے پہ پیاسا بچہ ایسے تڑپا جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل جائے۔ اجرکم اللہ۔ آؤ کوئی تو حسین کا دکھ بتاؤ، اور جس نے علی اکبر کے سینے سے پھل نکالا تھا۔ میں کہتا ہوں سینہ جوان ہو تو پھر بھی پھل نکالنے کا مرحلہ ہو رہے، اور اگر ننھی سی گردن ہو 3 پھلوں والا تیر ہو، نکالنے والا اکیلا بابا ہو، اللہ جانے بابے کے دل کا حال۔ اجرکم اللہ۔ روز روز تو محرم نہیں آتے، روتے تو سارے ہو، ماتم کیوں نہیں کرتے؟ میں سید ہوں، اپیل کرتا ہوں سر پہ ماتم کرو۔ علی اصغر کو، علی اصغر کا پرسہ اس کے غریب بابا کو دو۔ اور کیسے میرے مولا غریب نے ننھی سی گردن سے 3 پھلوں والا تیر نکالا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ مطلب تم تک پہنچاؤں۔ عزادارو اب پیاسا باپ اپنے ذبح شدہ بچے کو لے کے خیموں کی جانب بڑا مشکل تھا غریب کے لیے، اکبر کا جنازہ اکیلا نہیں اٹھا سکا تھا، لیکن جب اٹھایا جوانوں نے مل کے اٹھایا، مقتل سے اٹھایا، خیموں میں آ کے رکھا۔ اللہ جانے کتنا مشکل تھا۔ علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیا، 7 بار خیموں کی جانب بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے۔ صبح مولانا اعمال کرائیں گے، اعمال میں شرکت کرنا۔ کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیتے رہو جوانوں، کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ میرے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ہائے او غریب،
میں تیرے فاصل فیصلے پہ راضی ہوں۔ عزادار و غریب کربلا چلتا ہوا اس خیمے میں آیا جہاں سکینہ انتظار کر رہی تھی۔ آگے بڑی کہنے لگی، اوپر جو کپڑا تھا، کہنے لگی بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا، میں تو ابھی بھی پیاسی ہوں۔ اب آگے پھپھی بھی آئی، ماں بھی آئی، کپڑا ہٹایا، علی اصغر کی گردن کو دے رو کے کہتی تھی ہمیں سلو کا یوں نہر، او میرا لال کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جی، کیا تو جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ او دنیا فتوے لگاتی، آ دیکھ میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کر رہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہی سوچ کے رو رہے، یار مانگا تو پانی تھا، قصور کیا تھا نبی کے نواسے کا؟ اجرکم اللہ۔ اماؤں کے حصے کا جملہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ ماں نے بیٹے کے جنازے پہ ایک نوحہ پڑھا، نوحہ قرآن کی آیت کا تھا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ علی اصغر قرآن کا حکم ہے پورے 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اصغر ناراض نہ ہونا، میں تو تجھے 6 مہینے پانی بھی نہیں پلا سکی، او میرا پیاسا بیٹا۔ اجرکم اللہ۔ او میرا جی، علی اصغر قرآن کا حکم ہے پورے 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اصغر ناراض نہ ہونا، میں تو تجھے 6 مہینے پانی بھی نہیں دے سکی۔ اللہ گواہ ہے ساری زندگی علی اصغر کی ماں جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی۔ کوفے اور شام کی راہوں میں جب بیویوں کو پانی ملتا، ہر بیوی پانی پی لیتی۔ علی اصغر کی ماں اپنے حصے کا پانی دھوپ پہ رکھ دیتی، جب پانی گرم ہو جاتا 1 یا 2 گھونٹ لیتی، کربلا کا رخ کرتی، کہتی تیری ماں نے پانی پی تو لیا ہے، بے شک گرم ہے لیکن پانی تو ہے، او میرا پیاسا بیٹا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے اللہ نے جب مختار کو شاہی دی، مختار نے حرملے کو قتل کیا، سید سجاد نے کہا تھا مختار جتنا جلدی ہو حرملے کو مار۔ میری ماں بھی دھوپ میں بیٹھ، اور میری ماں بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتی، مارا گیا حرملہ۔ سید سجاد نے آ کے بتایا اماں حرملہ مارا گیا، اماں اب تو دھوپ سے اٹھا، اماں اب تو چھاں میں آ، اماں اب تو ٹھنڈا پانی پی۔ جو آج تک کسی مجلس میں نہیں رویا وہ میرے جملے پہ توجہ کرے۔ سید سجاد نے جملہ کہا، بی بی رباب نے سجاد کا چہرہ دیکھا، پھر اپنی جھولی دیکھی، کہا میرا لال مارا گیا ہوگا حرملہ، لیکن میری جھولی تو ابھی خالی ہے، او میرا اصغر تو او میرا اصغر تو نہیں آیا، تھک گیا تو بس کر دیتا، او میرا اصغر تو نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ اللہ کی بھری کائنات میں اکیلا بابا حسین ہے جو اپنے بیٹے کی اکیلے قبر بنا رہا تھا۔ اگر ہمارے ماحول میں کسی کا بیٹا مر جائے، قبر کوئی بناتا ہے، غسل کوئی دیتا ہے، کفن کوئی پہناتا ہے، جنازہ کوئی اٹھاتا ہے، پیاسے باپ کا سینہ ملتے ہیں، کوئی اسے پانی پلاتا ہے، کوئی اسے تسلی دیتا ہے۔ اللہ گواہ ہے اکیلا حسین تھا، ایک ہاتھ میں اصغر کو پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے قبر بنا رہا تھا، بس
بس آخری جملہ اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. کیسے دفنایا ہوگا؟ علی اصغر کو گرم ریت پہ سلایا، گرم ریت اصغر کے قدموں پہ ڈالی، گرم ریت اصغر کی ٹانگوں پہ ڈالی، گرم ریت اصغر کے سینے پہ ڈالی، اور جب چہرے کی باری آئی